السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن ہر مسلمان مرد اور عورت کو جو کام کرنے چاہیے وہ تقریباً 6 ہیں جو ضرور کرنے چاہیے ہر مسلم مرد اور ہر مسلم عورت کو۔ اگر یہ 6 کام وہ کر لے گی تو پھر انشاءاللہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور جمعے کے دن جو ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں بندے کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے، جو بھی وہ مانگتا ہے اس گھڑی کے اندر، تو جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اس گھڑی میں قبول کر لیے جاتے ہیں، وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور جمعے کا دن یہ ہفتے کی عید ہے، تو یہ عید کا دن بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت اچھی طرح عبادت کے ساتھ ہمارا قبول کیا جائے گا، اور ہم اللہ رب العزت کی نظر میں بہت مقرب بندے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ انعام اور اکرام سے نوازے گا، دنیا کے اندر بھی بہت ساری بھلائیاں اور خیر ہمارے لیے مقدر فرمائے گا، اور آخرت میں بھی بہت ساری بھلائیاں اور خیر ہمارے لیے مقدر فرمائے گا۔ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش مسلمان کے لیے دجال کا فتنہ۔ اگر ہم ان 6 میں عمل آپ کو بتاؤں گا، 6 عمل جو جمعے کے دن ہر مسلمان مرد عورت کو کرنے چاہیے، تو دجال کے فتنے سے بھی وہ شخص محفوظ رہے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم پتہ نہیں دجال کے فتنے تک، دجال کے آنے تک زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ ہم نہیں رہیں گے لیکن ہماری نسلیں تو رہیں گی۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر ہماری نسلوں میں باقی رہے گا، ہماری رشتہ داروں میں باقی رہے گا، ہمارے اہل و عیال میں باقی رہے گا، وہ دجال کے فتنے سے پھر محفوظ رہیں گے۔ اچھا، وہ 6 عمل اور 6 کام کون کون سے ہیں جو جمعے کے دن ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضرور کر لینی چاہیے؟ نمبر 1، غسل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ غسل جمعے کے دن کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت ہے۔ بعض حضرات نے مستحب بھی لکھا ہے، تو بڑا ثواب ہے، کیونکہ ایک خوشی کا دن ہے، عبادت کے قبول ہونے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کی عید قرار دیا ہے، اور اس دن بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، تو ضرور ہمیں اپنی صفائی اختیار کرنی چاہیے۔ صرف پانی بہانا مقصود نہیں ہوتا، میں کہہ رہا ہوں صرف پانی بہانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنے جسم کی صفائی بھی کرنا مقصود ہوتی ہے۔ میل کچیل ہمارا دور ہو جائے، جو غیر ضروری بال ہیں وہ صاف ہو جائیں، ہمارے ناخن بالکل صاف ہو جائیں، ناخن کے اندر جو گندگی ہے ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعے کے دن نہانے کا مقصد صرف پانی بہانا نہیں ہے، بلکہ جسم کی صاف صفائی اختیار کرنا مقصود ہے، اور ناخن وغیرہ، بال غیر ضروری اور اسی طرح میل کچل، یہ سارے دور کرنا مقصود ہے، اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا مقصود ہے۔ یہ گفتگو کا جو انداز تھا وہ بگڑ گیا، کیونکہ ابھی گلی سے ہی کپڑے دھونے کا صابن، سرف، آلہ وغیرہ بیچنے والا آ گیا، پھر اس کے بعد کوئی اور آ گیا، پھر اور آ گیا۔ کبھی کبھار بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے ایک ویڈیو بنانے میں۔ آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ بس موبائل یا کیمرہ سامنے رکھا اور ویڈیو شوٹ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال کافی محنت اس میں درکار ہوتی ہے، تو آپ حضرات تک بات پہنچانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال تو جو انداز تھا گفتگو کا وہ بگڑ گیا۔ خیر، تو پہلا کام ہے غسل، یہ غسل کر لینا چاہیے جمعے کے دن۔ اچھا، دوسرا جو کام ہے وہ ہے استغفار کی کم از کم 1 تسبیح جمعے کے دن ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ ڈیلی اس کا اہتمام کرنا چاہیے استغفار کا، 1 تسبیح کم از کم روز یعنی 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کوئی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، کوئی بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح یا غفار اغفر لی ذنوبی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کا علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے استغفار ہے کم از کم 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح استغفار کی کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارے جو جمعے کے دن کے اعمال ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پھر آ گیا وہ بتاؤ بیچنے والا، تو استغفار ضرور کر لینا چاہیے 1 تسبیح کم از کم۔
اسی طرح جو تیسرا کام ہے وہ ہے درود شریف کا اہتمام۔ تو درود شریف کی کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ کوئی سا بھی درود شریف ہو آپ وہ پڑھ لیں، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں 100 دفعہ، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو درود شریف یاد ہے، وقت کی کمی ہے، بزی زیادہ رہتے ہیں آپ، تو صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے جیسے بھی آپ کو آسانی ہو۔ یا اس کے علاوہ جو عصر کی نماز کے بعد ایک مستقل ایک روایت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور میں اس پہ ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، درود شریف جمعے کے دن جو عمل کیا جائے، میں اس کا لنک بھی دے دوں گا۔ استغفار بھی پہ ہی بنا چکا ہوں، جمعے کے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ان سب کا لنک میں نیچے دے دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو خیر کوئی بھی درود شریف ہو، آپ 100 مرتبہ درود شریف جمعے کے دن ضرور پڑھیں، یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام جمعے کے دن جو ضرور کرنا چاہیے وہ ہے سورہ کہف پڑھنا۔ سورہ کہف یہ 15ویں پارے میں ہے، تقریباً آدھے پارے سے آگے سے سٹارٹ ہوتی ہے والحمدللہ الذی سے، اور اس کے بعد 16ویں پارے کے تقریباً 3-4 رکوع پہ جا کے یہ ختم ہوتی ہے۔ تو آپ اس سورت کا بھی اہتمام کیجئے، تقریباً زیادہ سے زیادہ یہ پون پارہ ہے، قریب پون پارہ پورا نہیں ہے، آدھے سے زیادہ ہے۔ تو آپ اس کا سورہ پڑھنے کا، سورہ کہف پڑھنے کا ہر جمعے کو معمول بنائیں، بڑی فضیلت ہے۔ آپ ہر طرح کی پریشانی سے اور دجال کے فتنے سے اور بڑی بڑی آزمائش اور مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن پڑھیں گے تو اس جمعے سے لے کر اگلا جمعہ آنے تک آپ کے لیے ایک نور ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرما دے گا، ایک نور پیدا فرما دے گا جو بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ گناہوں کے کفارہ بن جائے گا، ایک ہفتے کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گی یہ سورت، تو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ اور پانچواں کام جو کرنا ہے وہ ہے نمازوں کا اہتمام۔ جمعے کے دن 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ خاص طور سے فجر کی نماز میں بہت زیادہ لاپرواہی ہو جاتی ہے، عصر اور مغرب عشاء کی بھی بہت چھوٹ جاتی ہے، جمعے کے تو عام طور سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنی میں چاہیے لازمی طور پر، کیونکہ جمعے کی جو فضیلت ہے جمعے کی نماز کی وجہ سے ہے، اس لیے جمعے کی نماز لازمی طور پر، اور پھر 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھنے چاہیے۔ روزانہ ڈیلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جمعے کے دن خصوصاً ہمیں اہتمام کرنا چاہیے لازمی طور پر۔ فجر کی نماز بھی ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس نے نماز نہیں پڑھی تو اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی بلکہ تکلیف پہنچائی، کیونکہ نماز کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام زندگی میں ضرور کرنا چاہیے۔ اور نماز زندگی میں ایک ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کھانا ضروری، پینا ضروری، سونا ضروری۔ اگر یہ کام نہ کریں تو سارا کام بیکار ہو جاتے ہیں، پھر ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز ہے تو ہمیں یہ بھی کھانے پینے کی طرح لازمی سمجھنا چاہیے کہ نماز اگر ہم نے نہیں پڑھی تو پھر کھانا کمانا اور ادھر ادھر سارے نعمت استعمال کرنا سب بیکار ہے۔ تو نماز کا اہتمام۔ اور جو چھٹا کام ہے جو جمعے کے دن اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق تھوڑا بہت صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی ضرورت مند آ گیا اس کو دے دیں، 2-4 روپے، 5-10 روپے، 50-100 روپے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ اس کی مدد کریں، اور اپنے محلے کی مسجد کا تعاون کیا کریں۔ 5-10 روپے آپ کی اولاد مسجد میں جائے تو اس کو 5-10 روپے دے دیں کہ مسجد میں میری طرف سے یہ دے دیں۔ آپ کا شوہر مسجد میں جاتا ہے تو وہاں دے دیں۔ آپ کے بھائی ہیں یا کوئی بھی ہے تو آپ مسجد میں کم از کم 5-10 روپے، 50-100 روپے اپنی حیثیت کے مطابق مسجد میں ضرور پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے گھر کی خدمت یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ ہم خدمت کریں گے، اللہ کا گھر خوبصورت بنے گا۔ اور مسجد کے جو خدام ہیں، امام، مؤذن اور بھی جو ہے خدام ہوتے ہیں، تو پھر ان کے بھی اخراجات ہیں۔ مسجد کے اندر ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں، وہ سارے اخراجات ہم سب کے تعاون سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کے گھر کی ضرورت ہم پوری نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھر کی ضرورت پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے گھر کا خیال رکھے گا۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اسی طرح اللہ کے بندے
نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہم مسجد کا خیال رکھیں گے، تعاون کریں گے، صدقہ کریں گے، اور اپنے وسعت کے مطابق تو جتنے بھی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو بھی دعائیں مانگتے ہیں اور جن کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سب کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ ہمارا تو گھر بیٹھے بیٹھے ہماری مسلم بہنوں کا، بیٹیوں کا بیڑا یوں ہی پار ہو جائے گا، تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ 6 کام تھے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے چاہیں وظائف پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہے استغفار کر سکتے ہیں، جتنا کریں گے آپ کے حصے میں، آپ کے کھاتے میں نیکیوں کی بڑھوتری ہوگی۔ میں 2-4 ویڈیو کے لنک دے دوں گا، آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں بہت ساری ویڈیوز اس پہ بنا چکا ہوں، آپ اہتمام کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔